رانا صاحب یہ کوششیں بھی ہوئی تھی کہ ٹی ٹی پی اور بلوچ ملیٹنٹ کا آپس میں کوئی اتحاد یا کوارڈینیشن ہو جائے، اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اس طرح کی تنظیموں کا آپس میں کوئی اتحاد ہو جائے؟ دیکھیے ہسٹوریکلی تو ممکن ہے، ہوا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خاص کیس ہے جس میں ٹی ٹی پی کی شدید خواہش ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ، براز کے ساتھ، بی ایل ایف کے ساتھ اس کا اتحاد ہو، اور تاکہ اس کی وہ جو ایک تقریب کی جو تحریک ہے اس کو تقویت ملے اور اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن بی ایل اے اس معاملے میں ابھی تک کے جو انڈیکیشن شواہد ہیں وہ خاصی محتاط ہے، اور جو اس کے اندر ڈیبیٹ ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے ٹی ٹی پی کے اوپر شدید تحفظات ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ریاست کے ساتھ رہے ہیں، اور ریاست ان کے ساتھ کسی وقت بھی سلو کر سکتی ہے، اور اس صورت کے اندر یہ ریاست کی طرف سے ہمارے خلاف لڑیں گے، یہ ان کے اندر آرگومنٹ ان کے اندر ہے، اور وہ اپنی تحریک کو بڑا سیکولر رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ٹی ٹی پی ظاہر ہے کہ ایک مذہبی ہے، جو مذہبی عناصر ہیں بلوچ انسرجنس موومنٹس کے اندر، اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ٹی ٹی پی کے اندر گئے ہیں، لیکن کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو سکے ٹی ٹی پی کے اندر جا کے بھی۔ پھر یہ کہ بی ایل اے کے بارے میں کہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کرنے کا ایک اور جو ان کا آرگومنٹ ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ ان پاپولر نہیں ہوتی پنجابی کو ٹارگٹ کرنے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکتر بگٹی صاحب بھی ان کو کہتے رہے کہ پنجابیوں کو ٹارگٹ نہیں کرو، تو اس وقت بھی بی ایل اے اور اس وقت کی تنظیموں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جن حجام کو، جن لوگوں کو، جن مسافروں کو یہ ٹارگٹ اب کرتے ہیں، وہ یا اس وقت کرتے تھے، یہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے جاسوس ہیں۔ اور یہ اتنا پاپولر آرگومنٹ ہے، جب آپ خاص طور کے مکران کے ریجن میں جائیں، ایون کہ آپ ادھر ڈیرہ بگٹی اور ادھر بھی چلے جائیں، اتنا پاپولر آرگومنٹ ہے، کوئی یہ یقین کرنے پہ تیار نہیں ہوتا کہ بی ایل اے کسی معصوم آدمی کو، پنجابی کو مار سکتی ہے۔ یہ بالکل افتخار صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک سطح کے اوپر یہ نظریاتی نیریٹو کی جنگ ہے، جو ریاست جو ہے وہ ایسے سپوائلرز کے ساتھ لڑنا چاہ رہی ہے جن کا سٹیک جو ہے وار میں ہے، جن کا کانفلکٹ کے اندر ہے، ان کی پولیٹیکل فورس جو ہے ڈرائیو ہوتی ہے پولیٹیکل کانفلکٹ سے، ان کی پورا جو ریسورسز ہیں، طاقت ہے، وہاں سے ہوتی ہے، وہ اس وقت ریاست کے اتحادی ہیں۔ وہ اس نیریٹو کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ریاست کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایک سب سے اہم بات کہ اس وقت جو بلوچستان کی انسرجنسی ہے وہ اپنے سیاسی چہرے کی تلاش میں ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسرجنس موومنٹ اس لیول پہ آ جائے کہ اس کا ایک سیاسی چہرہ بن جائے، اور اس وقت کئی چہرے ایسے ہیں جو بی ایل اے کا سیاسی چہرہ بن سکتے ہیں، اور اب ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو بی ایل اے کا چہرہ بننے سے بچائے، اس کو سول سوسائٹی کا، اس کو سیاسی چہرہ، پاکستان کا چہرہ بنانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ نہیں کرتی اور جس دن آپ کو بی ایل اے کو چہرہ مل گیا، اس دن معاملات اس سے زیادہ گڑبڑ ہو جائیں گے۔ اچھا افتخار فردوس، مجھے درمیان میں یاد آ گیا کہ ماضی میں کبھی ٹی ٹی پی نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی ہے۔ پی ٹی ایم کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سیکولرزم کے زیادہ قریب ہے، اور پی ٹی ایم جب بنی تھی تو وہ وہاں پر فوج کی ایکٹیویٹیز اور ٹی ٹی پی دونوں کی ایکٹیویٹیز کے خلاف بنی تھی، لیکن اب پہلی مرتبہ ٹی ٹی پی نے یہ پی ٹی ایم کے جرگے کی حمایت کا اعلان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں صافی صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی اور دوسرا بی ایل اے کا بھی اس میں ایک عنصر جو ہے وہ شامل ہے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ لیکن ٹی ٹی پی نے متعدد بار اپنی پبلیکیشنز میں لکھا ہے اور پوڈ کاسٹ میں بھی بولا ہے، بلکہ اس حد درجے تک بولا ہے کہ اگر آپ کی پی ٹی ایم کو بولا کہ اگر آپ کی لڑائی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے تو ہم پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہمیں ایکسپیرینس جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ ہمیں جوائن کر دیں۔ یہ ان کی طرف سے کئی بار ایک آفر آئی ہے، لیکن اس میں ہم اسٹریٹجیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں آپس میں، جو آبویسلی ایک پاپولر نیریٹو ہے اس ٹائم پر، لیکن آپ اس طرف بھی اس کو دیکھیں کہ اگر ٹی ٹی پی کی ریکروٹمنٹ میں اگر کوئی خلل تھا تو وہ بھی پی ٹی ایم کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہاں پر ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ موجود تھا۔
تو اگر میں نے کسی کی موومنٹ کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے ذریعے کرش کرنا ہو تو میں اس کی حمایت کا اعلان کر دوں گا، چاہے وہ حمایت ایکچوئل ہو یا نہ ہو، اور پھر اس کو کرش کرنے میں آسانی جو ہے وہ ہوگی مجھے. تو لہٰذا میرے خیال میں جو پروسکرپشن کا جو ایک پہلو ہے اس کو سوچے بنا، یعنی پولیٹیکلی اس کے جو امپلیکیشنز ہے اس کو سوچے بنا اس کو آگے لے جایا گیا. میرے خیال میں اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے. لیکن دوسری بات صافی صاحب، جو بی ایل اے ہے، اگر ریسنٹلی جو فیمیل سوسائڈ بامرز نے جو اٹیک کیا تھا بی ایل اے کی طرف سے، اس فیمیل سوسائڈ بامر کا کوڈ نیم جو ہے وہ رکھا گیا زیلان کرد. اب زیلان کرد جو ہے یہ پی کے جو ٹرکش فورسز کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی ہے، ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے، ان کی فرسٹ فیمیل سوسائڈ بامر تھی. اور باقاعدہ طور پر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کو انسیڈنس ہے، لیکن پی کے نے باقاعدہ طور پر ان کے نام پر ایک بلڈنگ بنا کر ڈیڈیکیٹ کی، اور اس کا نام جو ہے وہ بلوچستان کی جو محل بلوچ تھی اس کے نام سے جو ہے منسوب کیا. تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل تنظیمیں اپنی انٹرنیشنل روٹس بھی بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اکنامک سے یہ ڈائریکٹلی اس لیے ریلیٹڈ ہے کیونکہ ان تنظیموں کا کسی طریقے سے شاید اسی نام سے نہیں لیکن آئیڈیالوجیکلی یہ کسی اور جگہ میں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک.